هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ محترم المقام جملہ سامعین، حاضرین و ناظرین، آپ احباب کے علم میں ہے کہ ہماری بخشش کا سامان، ہماری نجات کا سامان، ہمارے لیے شفاعت و سفارش کا سامان، ہماری غفران اور اللہ کی بارگاہ میں انعام حاصل کرنے کا سامان، اور اللہ کا اور ہمارا مبارک مہمان ماہ رمضان انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ جو ہے انشاءاللہ رمضان مبارک ہی ہوگا انشاءاللہ العزیز، اللہ زندگی رکھے۔ جب ہم رمضان مبارک کی بات کرتے ہیں تو ہم عام طور پر کہتے ہیں یہ اللہ کا مہمان ہے۔ تو میرے بھائی، مہمانوں کو ویلکم کرنے کا، مہمانوں کو مرحبا کہنے کا، مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کا ایک طریقہ اور رمضان المبارک کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا۔ اللہ اکبر، بخاری میں موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ جیسے ہی شعبان المعظم کا چاند نظر آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے، اور گھر کے لوگوں کو، گھر کے تمام افراد کو مستعد اور تیار کرتے اور کہتے یہ پریکٹس ہے، یہ ایکسرسائز ہے، اور یہ مہمان کے لیے تیار ہونے کا طریقہ ہے۔ آپ کو روزے کی لذت یا روزے کی شدت یا روزے کی حدت آپ کو اس کا بھی پتہ چل چکا ہوگا، اور آنے والے مہمان کی تعظیم پیسے کمانے میں نہیں ہے۔ آنے والے مہمان کی جو تعظیم ہے وہ پیسے کمانے میں نہیں ہے، اس کی تعظیم کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنے میں ہے، اس کی تعظیم کثرت کے ساتھ عبادت کرنے میں ہے، اس کی تعظیم فرائض، واجبات اور سنن کی ادائیگی میں ہے، اس کی تعظیم ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنے کی ہے، اور اس کی تعظیم ہر حال میں اور کثرت کے ساتھ اپنے آقا اور اپنے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کی۔ مہمان آتے ہیں ہمارے ہاں، کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے، باقی اللہ خیر صلاح، لیکن یہ جو مہمان ہے اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو فرائض کی ادائیگی، واجبات کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی، فطرات کی ادائیگی اور دیگر اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کو خوش کرنے کے افعال اور اعمال کرنے کی وجہ سے وہ خوش ہوتا ہے۔ آپ افطاری میں کیا انتظام کرتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے،
سحری میں آپ کیا انتظام کرتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن آنے والا مہمان عبادت کی وجہ سے خوش ہوگا اور ریاضت کی وجہ سے خوش ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارکہ کو خوش آمدید ویلکم کرنے کے لیے صحابہ کو خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، اے صحابہ کرام، رحمت والا مہینہ تم پر طلوع ہونے والا ہے، برکتوں والا مہینہ تم پر طلوع ہونے والا ہے، مغفرت اور نجات کا مہینہ تم پر طلوع ہونے والا ہے، اور وہ مہینہ جس کی ایک ایسی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، 1000 مہینوں سے وہ رات بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مہینہ طلوع ہونے والا ہے جس کے نفل پڑھنے کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مواسات، ہمدردی اور محبت کا مہینہ تم پر طلوع ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے کی ہر رات اللہ کثرت کے ساتھ ایسے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اور آپ نے پوچھا، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، فرمایا تمہارا مہمان آ رہا ہے، تم کیسے استقبال کرو گے اس کا؟ ہمارے ہاں پھول پیش کیے جاتے ہیں، ہار پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اس ماہ مبارکہ کو پھول کی ضرورت نہیں ہے، گجرے کی ضرورت نہیں ہے، اس ماہ مبارکہ کو عبادت کی ضرورت ہے، رات کو جاگ کر کے اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے، ہم یا ہماری نئی نسل رات کو جاگتی ضرور ہے لیکن وہ کرکٹ کھیل رہی ہوتی ہے، رات کو جاگتی ضرور ہے لیکن وہ چوراہوں پر بیٹھ کر کے گپ شپ لگا رہی ہوتی ہے، رات کو جاگتی ضرور ہے لیکن وہ دنیاوی مشاغل اور دنیاوی مصروفیات میں جاگتی ہے۔ اور صبح اگر پوچھا جائے، صاحب آپ کی آنکھ بڑی لال نظر آ رہی ہے، جاگتے رہے ہیں؟ جی رمضان مبارک ہے، رات کو ہم جاگتے ہیں۔ اللہ کے بندے کس لیے جاگتا ہے یہ تو بتا، کیوں جاگتا ہے یہ تو بتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر ہمارا سونے کی روٹین بھی الگ ہے بھائی، پھر ہم رات کو جاگتے ہیں اور صبح جو روڈ ہماری نوجوان نسلوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، گراؤنڈ کرکٹ کھیلنے والے لڑکوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، چوراہے گپ شپ لگانے والے لوگوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جب اس سحری ہو جاتی ہے مسجد میں تو اتنے لوگ نہیں آتے، نماز پڑھنے کے لیے اتنے لوگ نہیں آتے، صاحب سحری کی پھر سو گئے، کب اٹھے؟ جب افطاری کا ٹائم آیا تو گھر والوں نے اٹھایا کہ بیٹا ذرا جاگ جائے، افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے، ظہر کی نماز بھی گئی، عصر کی نماز بھی گئی، صاحب نہ رات کو جو جاگے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا، اور دن بھر بھی ہم سوتے رہے اور دن بھر بھی ہم لیٹے رہے۔
आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, शब भर तेरा सोना और रात भर तेरा लेटना शर्म खुदा, खौफे खुदा, शर्म नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं। अगर खौफे खुदा होता तो दिन की इज्जत करता, रात की ताजीम करता, इश्क मुस्तफा होता तो नमाजों का जाय न करता, नमाजों को बर्बाद न करता। हमारे यहां मुझे बताओ तो सही, फर्ज नमाजों में, जुमा में या दीगर नमाजों में, तरावी में कितने लोग होते हैं? बताए तो सही यार। हमने क्या किया हुआ है? आने वाले मेहमान को जी हम बड़े खुश होते हैं, अल्लाह अकबर, खुश होते हैं कि रमजान मुबारक आएगा, जिसमें हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, ये सनदन ठीक है या नहीं है इसको छोड़ो, लेकिन ये मुबारक महीना है जिसकी सांसें भी इबादत होती हैं, जिसका सोना भी इबादत होता है, जिसमें खामोशी भी इबादत होती है, जिसमें दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के अपने नेमतों रहमतों की बारिश करता है। लेकिन हम क्या करते हैं मेरे भाई? हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिक़बाल रमजान के मुतालिक फरमाया, बल्कि हदीस पाक में है, जैसे ही रजबुल मुरज्जब का महीना तुलू होता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमदाना। या अल्लाह रजब में भी बरकतें रख, शाबान में भी बरकतें रख और जिंदगी दे ताकि तेरा माह मुकद्दस पा सके, जिंदगी दे रमजान मुबारक के मुबारक दिन पा सके, जिंदगी दे रमजान मुबारक की बाबरकत रातें देख सके, दिन भर की जो इबादत है वो अदा कर सके, रात भर के जो नवाफिल है, तहज्जुद है, वो पढ़ सके। अल्लाहु अकबर। आमतौर पर मौलवी सिराज हो या आप हो, हमारे पास सुबह उठकर तहज्जुद पढ़ने का टाइम ही नहीं होता। जब मेरे पास नहीं होता तो मोहतरमा की कोई गारंटी है? मोहतरमा की कोई गारंटी है कि उसके पास भी टाइम है या नहीं है? लेकिन रमजान मुबारक में आपके पास भी टाइम होता है, टाइम उसके पास भी होता है। यार मुझे बताए तो सही, कभी हमने सलातुल तहज्जुद पढ़ ली है? कभी हमने सलातुल लैल पढ़ी है? कभी हमने क़यामुल लैल किया है? हालांकि टाइम होता है हमारे पास, वक्त होता है हमारे पास, आगे पीछे तो हम बहाना बनाते हैं, मौलवी साहब टाइम नहीं मिला था, आंख नहीं खुली थी। अल्लाह के बंदे इस टाइम तो आप जाग रहे होते हैं, अल्लाह के बंदे आंख तो खुली हुई होती है, आप तो जाग रहे होते हैं। उस वक्त न हमसे तहज्जुद पढ़ी जाती है, न सलातुल लैल के 2 रकात पढ़ी जाती है, न क़यामुल लैल की 2 रकात पढ़ी जाती है। और रमजान मुबारक के आ गया है मेहमान, बड़ी खुशी है। अल्लाह के बंदे इसके आने की खुशी नहीं, इसको राजी करने का एहतमाम करे, इसको खुश करने का एहतमाम करे, इसको अल्लाह की बारगाह में सफारशी बना करके भेजे, इसको अल्लाह की बारगाह में शफी बना करके भेजे। मेरे हबीब ने फरमाया, अल कुरान वर रमजान यशफआने लिल अब्दे यौमल क़ियामा। फरमाया क़यामत के दिन कुरान बेताब होगा कि उसके पढ़ने वालों के हाथ पकड़ूं और जन्नत में ले जाऊं। रमजान बेताब होगा उसकी इज्जत करने वाले के हाथ पकड़ूं और जन्नत में ले जाऊं। रमजान खुदा की बारगाह में पहुंचेगा, आय अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, इस बंदे की मगफिरत फरमा। क्यों? मनातुहु, मैंने इसको रोका था कि अत्तामा, दिन भर का खाना नहीं खाना, दिन भर का खाना नहीं खाना, वश्शहवता, और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ना है।
بد نگاہی کو چھوڑنا ہے، بد کلامی کو بچانا ہے، بد حیائی سے بچنا ہے، فوش گوئی سے بچنا ہے، بری باتوں سے بچنا ہے۔ ذرا اندازہ لگاتے جانا کہ ہم رمضان کیسے گزارتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ، فرمایا یہ جو روزہ ہے یہ تمہارے وجود کا پروٹیکشن لباس ہے، حفاظتی لباس ہے، حفاظتی لباس ہے۔ روزہ تمہیں جہنم سے بچانے والا حفاظتی لباس ہے، جنت میں لے جانے میں آسانی کا لباس ہے۔ اور حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر شے کی زکات ہوتی ہے، اور وجود کی زکات الصوم روزہ ہے۔ فرمایا یہ جو تمہارا اللہ نے تمہیں وجود دیا ہے اس کے پروٹیکشن لباس، پروٹیکٹ اور حفاظتی لباس دیا ہے۔ فرمایا جب تک آپ اس کو پھاڑو گے نہیں، اللہ اس حفاظتی لباس کی وجہ سے تمہیں جنت میں بھیج دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہماری حفاظتی لباس ٹوٹے گا کیسے، پھٹے گا کیسے؟ آپ نے فرمایا بِكَذْبٍ أَوْ غِیبَةٍ، رمضان پاؤ جھوٹ نہ چھوڑو، رمضان پاؤ بے حیائی نہ چھوڑو، رمضان پاؤ بد نگاہی نہ چھوڑو، رمضان پاؤ بدی نہ چھوڑو، رمضان پاؤ گناہ نہ چھوڑو، رمضان پاؤ جھوٹ نہ چھوڑو۔ فرمایا جب تم نے جھوٹ نہیں چھوڑا، بدی نہیں چھوڑی، تو اللہ نے جو محفوظ لباس دیا تھا وہ تو تم نے خود ہی پھاڑ دیا ہے، وہ خود ہی جو بریک کر دیا ہے، توڑ دیا ہے۔ اللہ رمضان مبارک میں ہمیں آنے والے مہمان کی عزت کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔